أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، پس نہ ہو آپ کے سینہ میں کوئی تنگی اس کی وجہ سے، تاکہ آپ ڈرائیں اس کے ذریعے سے، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس نئی شروع ہونے والی سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الاعراف۔ سورۃ الانعام کی طرح یہ بھی مکی سورت ہے، اور مکی صورتوں میں سب سے طویل یعنی لمبی سورت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا جو زمانہ نزول ہے وہ بھی ہجرت مدینہ سے بہت قریب پہلے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس کا جو نام ہے اس کے بارے میں بات عرض کرتے ہیں، تاکہ سورہ مبارکہ کے ساتھ کچھ مناسبت سمجھ میں آ جائے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے الاعراف، الاعراف کا جو لفظ ہے یہ العرف کی جمع ہے۔ یہ کس کی جمع ہے؟ العرف کی۔ یہ اب اس سورہ مبارکہ کا آپ یوں سمجھے، خلاصہ سمجھ لیں یا اس کا آغاز سمجھ لیں۔ الاعراف نام کیا ہے سورت کا؟ الاعراف۔ الاعراف یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا واحد کیا ہے؟ العرف۔ العرف یہ اس کو آپ بول لیں گے تاکہ بات جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ جائے، تاکہ سورت کا جو نام ہے وہ اس کا مطلب اور اس کا مفہوم جو ہے، اندر جو تفسیر ہے وہ تو پھر ساری یاد نہیں رہتی، دیکھنی پڑتی ہے، لیکن کم از کم جو سورہ مبارکہ کا نام ہے اس کا جو تعارف ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو الاعراف یہ جمع ہے، اس کا واحد کیا آتا ہے؟ العرف۔ لغت عرب میں جو عرف ہے نا وہ زمین کے بالائی حصے کو کہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں زمین کے بالائی حصے کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم کسی علاقے میں سفر کر رہے ہوں، ریتلے علاقے میں یا میدانی علاقے میں، اچانک زمین کا وہ حصہ جو اونچا ہوتا ہے، بالائی جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ اونچے کو کہتے ہیں۔ یا آپ اس سے کہہ لیں کہ وہ ٹیلا، یا ہماری زبان میں جو ٹبا ہوتا ہے، سمجھ آئیے، یعنی کہ جو باقی جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے اس سے وہ تھوڑا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے، بلند ہوتا ہے، تو اس کو عرب حضرات عرف کہتے ہیں۔ العرف، اس کو عرب کیا کہتے ہیں؟ العرف کہتے ہیں۔ اور اس کی مثال دی ہے مفسرین نے کہ مرغا آپ نے دیکھا ہوگا، دیسی مرغا جو ہوتا ہے، اس کے سر کے اوپر جو ہے نا اس کی وہ جو کلئی ہوتی ہے، کلئی بولتے ہیں نا جی، وہ جو اوپر ہوتی ہے وہ چھوٹا سا ایک ٹوپی جو ہے، سمجھ آئیے، اس کو عرب حضرات عرف بولتے ہیں۔ عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟
عرف کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورے مرغے میں سب سے کیا ہوتی ہے؟ اونچی ہوتی ہے. سمجھ آئے گی نا؟ تو الاعراف یہ عرف کی جمع ہے، اور عرف کا معنی کیا ہے؟ زمین میں سے اس کا اونچے والا حصہ، یعنی بلائی حصہ. تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ کو پھر الاعراف کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے چھٹے رکوع کے اندر اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے کہ اس کو الاعراف کیوں کہتے ہیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو دو چیزیں اللہ رب العزت نے، دو مقام جو ہیں وہ آخرت میں تیار کر رکھے ہیں. ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام کیا ہے؟ دوزخ ہے. سمجھ آئے گی؟ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک بہت اونچی جگہ، جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہے. ایک کیا ہے؟ پردہ ہے. سمجھ آئے گی؟ اللہ خود فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان حجاب کیا ہے؟ ایک پردہ ہے. سمجھ آئے گی؟ تو آپ اسے دیوار کہہ لیں، دیوار ہی اصل میں اسے کہا گیا ہے 27ویں پارے میں. تو ایک دیوار ہے، اور وہ دیوار کیا ہے؟ بہت زیادہ اونچی ہے. جنت اور جہنم کا جو علاقہ ہے نا، اس سے بہت اونچی ہے. تو اس کے اوپر جو ہے لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوگی. لوگوں کی کیا ہے؟ ایک جماعت بیٹھی ہوگی. اللہ رب العزت ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائیں گے کہ وہ علامات کے ذریعے سے اہل جنت کو بھی پہچانیں گے اور اہل جہنم کو بھی کیا کریں گے؟ پہچانیں گے. تو چونکہ وہ ایک دیوار ہے، اعراف اصل میں ایک دیوار کا نام ہے. جو دیوار بہت زیادہ بلندی پر، ہائٹ پر اور اونچائی پر ہوگی کہ اس پر بیٹھنے والے جنت والوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنم والوں کو بھی دیکھیں گے. تو اسی وجہ سے کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اس اعراف کا بھی تذکرہ ہے، اعراف پر بیٹھنے والوں کا بھی تذکرہ ہے، یعنی اعراف کا بھی تذکرہ ہے اور اصحاب الاعراف کا بھی تذکرہ ہے. اسی مناسبت سے پوری سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاعراف. سمجھ آئے گی؟ کوشش تو کی ہے کہ کوئی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ اعراف جو ہے یہ ایک، اس کا نام ہے ایک دیوار کا نام. اس کا نام ہے ایک دیوار کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے کیا ہوگی؟ درمیان میں ہوگی. ایک سائڈ کے اوپر جو ہے اللہ کی خاص رحمت کا ظہور ہوگا اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا. سمجھ آئے گی؟ باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. سورہ الحدید میں اس کا تذکرہ ہے کہ اس کی ایک سائڈ اللہ کی رحمت کا مظہر ہوگی اور دوسری طرف کیا ہوگا؟ لوگوں کو عذاب ہوگا. اور کچھ لوگ اس دیوار کے اوپر ہوں گے، کیونکہ وہ دیوار بہت بلندی پر واقع ہوگی. اس پر بیٹھنے والے لوگ علامات کے ذریعے سے جنت والوں کو بھی پہچانیں گے اور جہنم والوں کو بھی پہنچانیں گے. تو چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اس بلند ترین جگہ کا ذکر ہے اور اس بلند ترین جگہ پر بیٹھنے والوں کا ذکر ہے، اسی وجہ سے سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاعراف ہے. یہ تقریباً ہر ساتھی کو ابتدائی جو بات ہے اس کا یاد ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. سمجھ آئے گی؟ کوئی پوچھ بھی سکتا ہے کہ درس قرآن کس سورہ مبارکہ میں چل رہا ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے چلو پوچھ کر کیا کر دیں گے بھائی؟ بتا دیں گے. سمجھ آئیے؟ تو یہ بات پھر بہت نامناسب ہوتی. اب دیکھیے ذرا اللہ رب العزت فرمانے، تھوڑا میں اس کا پس منظر آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. فرمایا ونادى اصحاب الاعراف، اور آواز دیں گے اعراف والے، آواز دیں گے اعراف والے، رجالا، کچھ لوگوں کو، کچھ مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامات کے ذریعے سے، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کی علامات کے ذریعے سے. قالوا، اور پھر ان سے دو سوال کریں گے. کہیں گے ما اغنا عنکم جمعکم، یار یہ بتاؤ تمہاری دنیا میں بڑی مضبوط جماعت تھی، طاقتور لوگ تھے، تمہاری جمعیت نے تمہیں کوئی نفع نہیں دیا، کیا وجہ؟ اس کی وجہ ہمیں بتاؤ کہ ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جو جماعت تھی، تمہاری جو قوت تھی، اس نے تمہیں کوئی نفع نہیں دیا. نمبر دو، وما کنتم تستکبرون، وہ جو تم بڑے بنے ہوئے تھے، تکبر کرتے تھے، اس نے بھی تمہیں کوئی نفع نہیں دیا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اب پھر ان سے کہیں گے کہ دیکھو ہم اہل جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، هؤلاء الذین اقسمتم،
کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے لا ینالہم اللہ برحمت، کہ ان کو تو اللہ کی رحمت کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی؟ سمجھ لگی؟ یعنی یہ جو غریب لوگ تھے دنیا میں اہل ایمان، ان کے بارے میں تم قسمیں اٹھا کے کہتے تھے کہ ان کو تو کبھی بھی اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن آج دیکھو یہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ تم اتنے بڑے بنے ہوئے تھے اور تمہارے پاس اتنی بڑی جمعیت تھی، لیکن تمہیں کسی چیز نے بھی کوئی نفع نہیں دی، کیونکہ جنت میں اکثریت غریب لوگوں کی، جنت میں اکثریت کن کی ہوگی؟ غریب لوگوں کی، اور جہنم میں اکثریت کن کی ہوگی؟ امراء کی ہوگی، بڑے لوگوں کی ہوگی، سمجھ آئے گی؟ اور یہ اللہ رب العزت کا ایک ترتیب ہے دنیا میں، امتحان کے اندر جو غریب لوگ ہیں وہ زیادہ حد تک کامیاب ہوں گے، اور جو بڑا طبقہ ہے وہ تھوڑی حد تک امتحان میں کیا ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے۔ اب یہ جو اصحاب الاعراف ہے، جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو اس کی پوری وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ اصحاب الاعراف کون ہوں گے۔ خود قرآن مجید کے اندر، حدیث پاک کے اندر بالتعیین کسی جماعت کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے 3 اقوال ذکر فرمائے ہیں۔ ان 3 میں سے جو سب سے زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیوار پر وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں کیا ہوں گی؟ آپس میں برابر برابر ہوگی۔ سمجھے کہ جب ان کی نیکیوں کو دیکھا جائے تو وہ جہنم کے مستحق نہیں ہے، جب ان کی برائیوں کو دیکھا جائے تو وہ جنت کے بھی مستحق نہیں، تو پھر ان کو درمیان میں کیا ہے؟ کچھ وقت کے لیے رکھا جائے گا، اور پھر یہ جس طرح جہنم والوں سے بات کریں گے، اسی طرح قرآن کہہ رہا ہے اسی مقام پر کہ اہل جنت کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے، اور فرماتے اللہ بنا دو اصحاب الجنہ، اور یہ ندا لگائیں گے جنت والوں کو بھی، اور جنت والوں کو کہیں گے ان سلام علیکم، تمہارے اوپر اللہ کی کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ اب فرمایا کہ لم یدخلوہا، یہ اصحاب اعراف خود تو جنت میں ابھی داخل نہیں ہوں گے، لیکن وہم یتعبون، جنت میں داخلے کی طمع اور امید رکھتے ہوئے، لیکن جب یہ اہل جہنم کے ساتھ گفتگو کر کے فارغ ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ ان کو بھی حکم دیں گے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ تو یہ پورا ایک رکوع ہے جس میں اعراف اور اصحاب الاعراف کا کیا آ رہا ہے؟ ذکر آ رہا ہے۔ اسی مناسبت سے چونکہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہے، دیوار ہے، جو بہت بلند ہوگی، اور کچھ لوگ اس بلندی کے اوپر واقع ہوں گے، تو اور وہ اہل جنت سے بھی کلام کریں گے، اہل جہنم سے بھی کیا کریں گے؟ کلام کریں گے۔ اسی کی مناسبت سے پوری سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاعراف ہے۔ سمجھ آئے گی جناب؟ اب اس سورۃ مبارکہ میں بالکل اخبار اس کا پہلے میں عرض کرتا ہوں، آپ نے سورۃ الانعام سنی۔ سورۃ الانعام میں جو اس دور میں لوگ موجود تھے، ایک مشرکین عرب کی جماعت تھی، ایک یہود کی اور ایک نصارہ کی۔ سورۃ الانعام میں اللہ کا جو روح سخن ہے، یہ خطاب ہے، وہ کس جماعت کے ساتھ تھا؟ الانعام کے حوالے سے قرآن مجید میں جو اس کا جو روح سخن تھا کہ اس میں خطاب آپ کہہ لیں کہ اس میں اللہ رب العزت کا جو خطاب تھا وہ ان 3 جماعتوں میں سے کس جماعت کے ساتھ تھا؟ الانعام کے حوالے سے۔ یہی تو میں کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا جو ہے نا ساتھ ساتھ بولتے رہا کریں نا، اس سے بات جو ہے ذہن میں بیٹھ جاتی۔ پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، 3 جماعتیں تھیں نا، ایک جماعت مشرکین عرب کی تھی، اور ایک جماعت یہود کی، اور ایک جماعت نصارہ کی۔ یہ جو انعام کے حوالے سے پوری تفصیل ذکر ہوئی ہے ابھی پچھلے قریب 3 رکوعوں میں بھی، تو اس میں خطاب اللہ کی جانب سے کن کے ساتھ کیا گیا ہے؟ یہود کے ساتھ، مشرکین عرب کے ساتھ، مشرکین عرب کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام جو اللہ کے حلال کردہ جانور تھے، ان کو اپنے اوپر حرام کس نے کر رکھا تھا؟ مشرکین عرب نے حرام کر رکھا تھا۔ اور مردار کون کھاتے تھے؟ یہود نہیں کھاتے تھے، کون کھاتے تھے؟ مشرکین عرب کھاتے تھے۔ تو سورۃ الانعام کے اندر چوپایوں کے حوالے سے جو خطاب کیا گیا ہے وہ بھی کن کے ساتھ ہے؟ مشرکین عرب کے ساتھ ہے۔ تو سورۃ الاعراف کے اندر بھی جو خطاب ہوگا وہ بھی سارے کا سارا کن کے ساتھ ہے؟ مشرکین عرب کے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ یہ سورت مکی ہے، اور مکی سورت میں جو زیادہ تر خطاب ہوتا ہے
وہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے نہیں ہوتا، بلکہ کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ مشرکین عرب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب سورۃ الانعام کے اندر جو ہے بس ایک یہی رات عرض کرتا ہوں، تھوڑا تھوڑا عرض کریں گے تاکہ بات جو ہے نا وہ ذہن میں بیٹھ کے، کیونکہ موسم ہے نا نیند کا، تو نیند کے موسم میں بات ذہن میں وقتی طور پر آ بھی جائے تو پھر فوراً جو ہے وہ دوسری طرف کیا ہے چلی جاتی ہے۔ تو سورۃ الانعام کے اندر جو ہے مشرکین عرب سے خطاب کیا گیا اور بہت زیادہ پرزور انداز میں دلائل توحید کا کیا کیا گیا؟ ذکر کیا گیا اور شرک کا رد کیا گیا، اور اتنا رد کیا گیا کہ مشرکین عرب بول اٹھے کہ دلیل تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، ہمارا شرک اس وجہ سے ہے کہ اگر اللہ ہمارے شرک پر راضی نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی شرک نہ کرتے۔ سمجھے گی؟ انہوں نے تقدیر کو درمیان میں کیا بنا دیا؟ بہانہ بنا دیا اور آڑ بنا دیا کہ دیکھو ہماری شرک کے اوپر، ہمارے باپ دادا کے شرک کے اوپر، اور اسی طرح ہم نے جن چیزوں کو حرام قرار دے رکھا ہے، اگر اس کے اوپر اللہ کی رضا نہ ہوتی، اللہ رب العزت کی اس کے اوپر چاہت نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی یہ کام نہ کرتے۔ یہ بات ان کی کس وجہ سے تھی؟ کیونکہ اتنا پرزور انداز میں اللہ نے دلائل کو بیان کیا اور توحید کو بیان کیا اور شرک کا رد کیا کہ اب ان کے پاس شرک کے جواب کی اس کے سوا اور کوئی دلیل موجود نہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی انشاءاللہ بہت ہی پرزور انداز میں دعوت توحید کا بیان ہوگا اور شرک کا کیا ہوگا؟ رد ہوگا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سورۃ الانعام کے اندر عقلی دلائل کا ذکر تھا، اللہ رب العزت نے بہت زیادہ عقلی دلائل ذکر کیے، اور سورۃ الاعراف کے اندر نقلی دلائل ہوں گے، یعنی انبیاء کرام کے حوالے سے تذکرہ ہوگا۔ انبیاء کرام کے کیا ہے؟ حوالے کے ساتھ تذکرہ ہوگا۔ فرق کے ساتھ کہ سورۃ الانعام میں بھی اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اللہ نے صرف 18 نبیوں کا نام ذکر کر دیا ہے، اور نام ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کو بھی یہ بات بتا دی تھی کہ لو اشرکوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں گے تو لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کے اعمال بھی کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ سمجھے گی؟ تو یہاں پر صرف جو ہے نا نام ذکر کیے گئے، لیکن ان کی دعوت کو ذکر نہیں کیا گیا۔ تو سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت ان میں سے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ شروع فرمائیں گے اور ان کا نام ذکر کریں گے، اور نام کے ساتھ ساتھ ان کی دعوت توحید کا بھی کیا کریں گے؟ ذکر فرمائیں گے۔ تو یہ فرق ہے کہ دونوں میں دلائل توحید کا ہی ذکر ہے، لیکن کس فرق کے ساتھ کہ سورۃ الانعام میں عقلی دلائل کا ذکر تھا جو عقل کے اوپر اپیل کرتے ہیں، اور سورۃ الاعراف میں نقلی دلائل کا ذکر تھا۔ نقل تو میں نے جو پیچھے سے نقل ہوتی ہوئی بات آئے اس کو کہتے ہیں دلائل نقلیہ، یعنی جو پیچھے سے نقل ہوتے آ رہے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں جو انبیاء کرام کے حوالے کے ساتھ ہو یا کسی بھی امت کے نیک لوگوں کا اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں؟ تذکرہ کرتے ہیں، جیسے حکیم لقمان کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کو کہتے ہیں دلائل نقلیہ۔ اور پھر سوال ہوتا ہے کہ الانعام میں بھی انبیاء کا ذکر تھا، تو وہ اجمالی ذکر تھا، صرف ان کا نام لیا گیا لیکن ان کی دعوت کا ذکر نہیں تھا۔ اب سورہ اعراف میں اللہ ان کی دعوت کا ذکر فرمائیں گے۔ سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ ذکر فرمائیں گے، یہاں سے ذکر شروع ہوگا۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو الى قومه، اس کی قوم کی طرف، فقال، اور انہوں نے جا کر کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ مسئلہ توحید پیچھے کتنے پرزور انداز میں بیان ہوا کہ مشرکین تل ملا اٹھے، لیکن اللہ دوسری آنے والی صورت میں پھر اسی مسئلے کا کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں۔ سمجھئے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ پھر اگلے رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پھر آگے چل کر حضرت صالح علیہ السلام کا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔
تو اللہ اصل میں یہ بات ثابت کریں گے مشرکین عرب کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح عقلی دلائل سے اللہ کی توحید ثابت ہے، اسی طرح میرے نبی سے پہلے جو نبی گزر چکے ہیں ان کی دعوت میں بھی توحید کیا ہے؟ ثابت ہے۔ لہذا توحید کی بات جو ہے جس طرح عقل سے ثابت ہے، بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے تو ثابت ہوتی ہیں لیکن وہی پر کی طرف سے ان پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ جیسے آپ دیکھیں نا عقلی طور پر لوگ جو ہے وہ بہت سارے چیزیں جو ہے ان کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ قادیانیوں کو دیکھیں، وہ مرزے کی جھوٹی نبوت جو ہے اس کو عقلی اعتبار سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں لیکن نقلی اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی ہے۔ سمجھے گا؟ بالکل اسی طرح بہت ساری اور چیزیں بھی ایسی ہوتی ہے کہ جن کو لوگ عقل سے تو ثابت کر سکتے ہیں لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ اس کے اوپر تم کوئی نقل پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو قرآن سے اور حدیث سے، تو وہ پیش کر سکتے نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت توحید کا ذکر فرما رہے ہیں وہ صرف عقل سے ثابت نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کی نقل سے بھی دعوت توحید کیا ہے؟ ثابت ہے۔ جیسے ایک دو دن پہلے بھی ایک ساتھی پوچھ رہے تھے، اس کی مثال دے میں آ گئی کہ عقل سے تو لوگ ثابت کر دیں گے کہ دیکھو یہ جو ختم شریف پڑھایا جاتا ہے، سامنے برتن رکھے جاتے ہیں، اب اس میں کون سی جناب والا ایسی چیز ہے جو نامناسب ہے؟ قرآن اوپر پڑھا جا رہا ہے، قرآن بھی بالکل کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے۔ اسی طرح چاول ہے، روٹی ہے، دودھ ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو حرام نہیں ہے، تو قرآن بھی ٹھیک ہے اور چیزیں بھی کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ پھر اسی طرح ایک اور عقلی دلیل سے کہتے ہیں کہ دیکھو تم کہتے ہو قرآن مجید پڑھا جائے تو اس کا اجر و ثواب بھی میت کو کیا ہے بھائی؟ پہنچتا ہے۔ صدقہ خیرات کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب بھی کیا ہے؟ پہنچتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ختم میں قرآن اور کھانا دونوں کیا کر دیتے ہیں؟ اکٹھا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرات صحابہ کرام سے، اہل بیت سے اموات کے موقع کے اوپر یہ طریقہ ثابت کر دو تو پھر اس کی ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی نہیں ہے۔ پھر ایک جو خاص دلیل اعلیٰ حضرت نے اپنے لوگوں کو سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ تم پھر اس کی کیا دکھا دو؟ منع دکھا دو۔ تم اس کی کیا دکھا دو؟ من۔ عقلی طور پر تو بڑا ثابت کرے گا، عقلی طور پر یہ ہے فلاں ہے، لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ اس کی نقل پیش کرو پیچھے سے تو پھر ایک دلیل ہوگی کہ یہ لکھی دکھاؤ بھائی، اس کو منع دکھاؤ۔ تو اللہ رب العزت نقلی دلائل اپنے نبی کی نبوت پر بھی ذکر کرتے ہیں اور اپنی توحید پر بھی ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسئلہ توحید جو ہے یہ فقط عقل سے ثابت نہیں ہے۔ عقل انسان کو کہتی ہے کائنات کس نے بنائی، زمین کس نے بنائی، تمہیں کس نے بنایا، تمہارے کھانے کا پینے کا انتظام کون کر رہا ہے۔ عقل اپیل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں بھی یہ تو سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، یہ دعویٰ صرف عقل سے ثابت نہیں ہے، یہ دعویٰ نقل سے بھی کیا ہے؟ ثابت ہے، پہلی وحی کے ساتھ۔ تو سورۃ الانعام میں مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا ہے دلائل عقلیہ کے ذریعے سے۔ اب سورۃ الاعراف میں توحید کا بیان ہوگا کس کے ذریعے سے؟ نقل کے ذریعے سے۔ سمجھ گئے؟ اب ایک ربط جو ہے اور سن لیں، وہ یہ ہے کہ سورۃ الانعام کا بالکل آخری رکوع جو آپ نے سنا ہے، اس کی آیت نمبر 164 کے اندر، آیت نمبر 164 میں اللہ نے اپنے حبیب مکرم سے فرمایا تھا کہ قل، میرے محبوب جی آپ کہہ دیجیے، اغیر اللہ ابغی ربا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب تلاش کروں، کسی اور کو رب ڈھونڈ لوں، یعنی اللہ کو چھوڑ دوں اور کسی اور کو رب بنا لوں؟ میں نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ وہو رب کل شیء، کیونکہ اللہ کائنات کی ہر چیز کا کیا ہے؟ رب ہے۔ تو اس میں اللہ نے سورۃ الانعام میں اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ کہہ دیں میں اللہ کے سوا کسی کو بھی رب بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس سورہ اعراف میں یہی بات اللہ رب العزت نے حضرت کلیم کے ذریعے سے کی ہے، اور لیکن کلیم یہاں پر ربن کی بات نہیں کر رہے بلکہ الہن کی بات کر رہے ہیں کہ آیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ تلاش کروں؟ کیا کروں؟ الہ تلاش کروں۔ ویسے ذہن پہ زور دیں کہ حضرت کلیم نے یہ بات کس وقت کی ہوگی؟
حضرت کلیم نے یہ بات کس وقت کی ہوگی؟ یہ بات حضرت نے کی تھی جب قوم کے اوپر اللہ کا خاص فضل اور کرم ہوا اور قوم دریا سے کیا ہو گئی؟ پار ہو گئی. تو وہاں پر انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو گائے کے بچڑے کی کیا کر رہے تھے؟ پوجا کر رہے تھے. تو قالو کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے. فاتوا علی قوم یعکفون، آئے ایک ایسی قوم پر یعکفون علی اصنام لہم، جو جمی ہوئی تھی اپنے بتوں کے اوپر. قالو، اور کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اجعل لنا الہ، ہمارے لیے بھی اسی طرح کیا بنا دے، ایک الہ بنا دے. کما لہم آلہہ، جس طرح ان کے لیے کیا ہے؟ آلیہ ہے. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم کیا ہو؟ جاہل قوم. سمجھے گی یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ آج کے دور میں جو موجود ہے، ان کے بڑوں کو حضرت کلیم نے براہ راست کہا تھا کہ انکم قوم تجہلون. سمجھے گی. پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، قال، کلیم نے فرمایا اغیر اللہ ابغیکم الہا، اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو الہ ڈھونڈ لوں، کسی اور کو الہ طلب کر لوں؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ اللہ نے تم کو جہان والوں پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے. میں کیوں نہیں ڈھونڈ سکتا؟ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تمہیں نجات آل فرعون سے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، جو تمہیں بڑے برے عذاب کیا کرتے تھے؟ چکھاتے تھے. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہاری جو بیٹے ہیں ان کو ذبح قتل کر دیتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو باقی چھوڑ دیتے تھے. تمہارے اوپر اتنی بڑی تکلیفیں تھی، جس اللہ نے تمہیں ان تکلیفوں سے نکالا ہے نا، میں اس کو چھوڑ کر کسی اور کو الہ بنانے کے لیے تیار نہیں. اس صورت میں گائے والوں کا خاص ذکر آئے گا، پورا سامری کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ہارون کو اپنا جانشین بنانے کا، پھر واپس آ کر اپنے بھائی سے بھی ناراض ہونا، قوم والوں کے ساتھ بھی. اس میں خاص جو ہے گائے کی پوجا کرنے والوں کا کیا ہے ذکر آئے گا. تو مودی اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ بھی چونکہ پیچھے سے اصل میں کیا ہے، گائے کے پجاریوں کی کیا ہے اولاد ہے. یہودی اور ہندو بھی کس کی پوجا کرتے ہیں؟ گائے کی کرتے ہیں. اور آپ کے ملک میں خیر سے گھوڑے کی بھی کیا ہوتی ہے؟ پوجا ہوتی ہے. جو کچھ مودی گائے کے ساتھ کرتا ہے وہی کچھ آپ کے لوگ کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ گھوڑے کے ساتھ کرتے ہیں. وہ بھی گائے کو متبرک سمجھتا ہے اور جناب اس کے لیے اس کے دل میں جو جذبات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، میرے خیال میں وہ گائے کا اتنا پجاری نہیں ہے جتنا ہمارے لوگ گھوڑے کے کیا ہے بھائی پجاری ہے. وہ تھوڑا ہے، سمجھا کہ جناب والا آپ بے شک غور کر لیں، اس کے اوپر جو ہے ریسرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندوؤں کے اوپر سرچ کریں کہ وہ گائے کو کس انداز میں پوجتے ہیں، اور یہاں پر زلجھنا والوں کو بھی سرچ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ تھوڑے گائے کے پجاری ہیں، یہ گھوڑے کے کیا ہیں زیادہ پجاری. لیکن وہ کافر ہیں اور یہ کیا ہے حضرات مومنین ہیں. سنیے، چلو اتنا ہی کافی ہے. سورت کا نام بھی عرض کر دیا، ایک دو لفظ بھی عرض کر دیے، باقی بات ہے انشاءاللہ. فرمایا الف لام میم صاد، یہ تو حروف مقطعات میں سے ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کے بیان کرنے کی وجہ سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے. سمجھ بھی جناب، یہ جب ہم اس کو بیان کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اس کو ہم نے نازل اس لیے کیا تاکہ آپ نے اس کے ذریعے سے ڈرانا ہے. سمجھ بھی وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت